الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى في موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا، دنیا کو بنایا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، بھیجا. مقصد کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ میرے بندے میری عبادت کریں. جنات اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میری عبادت کریں. دنیا میں آ کر کے انسان اللہ کو بھول گیا اور اللہ کے در کو چھوڑ کر کے غیروں کے در کو پکڑ لیا. انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے چہیتے بندے یعنی انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا، اور کم و بیش انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سواؤ لاکھ انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے. کس مقصد کے لیے؟ تاکہ بھولے ہوئے انسانوں کو ان کے اصل مقصد یاد دلائیں. کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ مقصد بعثت، مقصد پیدائش، دنیا کے اندر آنے کے مقصد کو وہ بتلاتے رہیں اور اللہ سے جوڑتے رہیں. زبردست محنتیں انبیاء کرام نے کی اور بہت سے لوگ ہدایت پائے انبیاء کرام کی محنت کے نتیجے میں. سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آخری نبی، ہم سب کے امتی، محبوب رب العالمین، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا کے اندر آئے، اور آپ کے بعد اب اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ ہی کی نبوت قیامت تک چلے گی، آپ ہی کی شریعت قیامت تک چلے گی. کوئی نیا نبی اب نہیں آ سکتا، آخری نبی ہمارے نبی ہیں. انبیاء کرام کا جو مشن، انبیاء کرام کی جو محنتیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تھیں. اب نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. جو مشن اور جو محنتیں، جو کوششیں انبیاء کرام کی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ایک نظام بنا، اللہ کے طرف سے ایک سسٹم بنا کہ انبیاء کرام کے بعد ان کے امتی یعنی ہمارے نبی کی جو امت ہے، اس امت کے اوپر ذمہ داری عائد کی گئی، اور اللہ کی طرف سے یہ ایک نظام بنا کہ امت کام کرے گی. انبیاء کرام والا کام، نبیوں والا کام اس امت کے ذریعے سے ہوگا. اور الحمدللہ یہ سلسلہ روز اول سے یعنی حضور کی اس دنیا میں موجود ہونے سے لے کر کے اور آخری خطبہ ہمارے سرکار کا کہ یہ فرمانا بلغوا انی ولو آیہ، کہ میرے طرف سے جو کچھ تم سیکھے ہو، جو کچھ جانے ہو اور مجھ سے جو کچھ حاصل کیے ہو، یہ دنیا کے اندر بکھر جاؤ، چلو پھرو، محنت کرو، لوگوں تک پیغام پہنچاؤ. تمہارے پاس کچھ بھی ہو، ایک جملہ ہو، ایک بات ہو، ایک نصیحت ہو، تمہارے اوپر فرض ہے، حکم ہے اللہ کے رسول کا. بلغو، اس کی تبلیغ کرو، اس کو عام کرو، اس کو پہنچاؤ، منتقل کرو، دوسروں تک پہنچاؤ.
الحمدللہ اس امت کے افراد نے اس چیز کو لیا، مشن نبوی کو ناکام نہیں ہونے دیا۔ اسی لیے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ اور انبیاء کرام کی امت نے وہ کام نہیں کیا جو ہمارے نبی کی امت نے، اس امت نے، آخری امت نے جو کام کیا ہے، پورے طور پر اپنے آخری نبی کی ایک ایک اداؤں کو، ایک ایک باتوں کو، ایک ایک قول کو، ایک ایک فعل کو، ایک ایک حرکات کو، یہاں تک کہ سوچ کو، فکر کو، نظریات کو، کیفیات کو اس امت نے نہ صرف نوٹ کیا، محفوظ کیا، بلکہ آگے اس کو شیئر بھی کیا، منتقل بھی کیا، دوسروں تک پہنچایا۔ اور یہ ہم تک جو آج پہنچا ہے، 1450 سال، قریب 1500 سال ہو چکے ہیں ہمارے نبی کی اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، یہ آج بھی دین کا بالکل ہو بہو پورا مکمل دین ہم تک ہمارے پاس ہے۔ یہ جو سلسلہ چلا آیا انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ صحابہ کرام پھیل گئے اور دوسروں تک پہنچاتے رہے اس پیغام رسول کو، پیغام الہی کو پہنچاتے رہے، چاہے قرآن ہو، حدیث ہو، شریعت ہو، فقہ ہو، مسائل ہو، تمام چیزوں کو پھیلاتے رہے۔ تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد کے ائمہ اور علماء نے اس کام کو بخوبی انجام دیا۔ بڑی قربانیاں، بڑی محنتیں۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کو پڑھیں، ان کی آیتوں کو پڑھیں، ترجمے کو پڑھیں، یا اسی طرح تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں، تو ہمارے علماء کا کتنا بڑا کردار اس سلسلے میں نظر آتا ہے، ان کی کتنی بڑی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ آج ہمارے پاس صحیح سالم دین اور شریعت ہمارے پاس موجود ہے، محفوظ ہے، تو ان کی قربانیوں کی بدولت، ان کی محنتوں کی وجہ سے یہ محفوظ ہیں اور ہم تک پہنچا ہے۔ اتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی فضیلت ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے، مجھے ٹاپک جو اس لیے بنانا پڑا کہ آج وقت بدلتے بدلتے ماحول ایسا بن گیا ہے کہ آج ہم اپنے اکابر سے، اپنے بڑوں سے، اپنے علماء سے بدگمان نظر آتے ہیں، بدظن نظر آتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، ان کی عزت کو اچھالتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، طرح طرح کے الزام تراشی کرتے ہیں، کمیوں کو بتاتے ہیں، عیبوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ماحول کی برائیوں کی عکاسی میں کر رہا ہوں، یہ ماحول میں ہے۔ کچھ تو نادان علماء کی وجہ سے کہ علماء نے ایسے کامیں کیے، بہت سے عالم مولانا نے ایسی حرکتیں کی کہ ان حرکتوں کو واقعتاً کوئی صحیح نہیں کہہ سکتا، برا تو کہا ہی جائے گا، لیکن کیا ان چند بے عمل، بد عمل، نادان عالم علماء کی حرکتوں کی وجہ سے سارے علماء کو بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے؟ سارے علماء سے بدگمان ہوا جا سکتا ہے؟ سارے علماء کو اسی کٹگری میں کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ ذرا ہم عقل سلیم سے سوچیں، عقل لگائیں، دنیاوی مثال لے لیں۔ اگر دنیا کے اتنے ڈاکٹر ہیں جن کا احترام ہم کرتے ہیں، جن کے در پہ ہم جاتے ہیں دوا لینے کے لیے، اپنی جسمانی علاج کرانے کے لیے جس کے پاس ہم جاتے ہیں، کسی ایک ڈاکٹر کی بدماشی کو ہم نے دیکھ لیا، کسی ایک ڈاکٹر کی بدعملی کو ہم نے دیکھ لیا، کسی ایک ڈاکٹر کی غلط علاج کو ہم نے دیکھ لیا، اس کے صحیح دوا نہ دینے کو ہم نے دیکھ لیا، تو کیا سارے ڈاکٹروں سے ہم بدگمان ہو جاتے ہیں؟ سارے ڈاکٹروں کو ایک ہی کٹگری میں کھڑا کر دیتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ سارے ڈاکٹروں سے ہم اپنا رشتہ منقطع نہیں کر لیتے ہیں، سارے ڈاکٹروں سے ہم بے عزت کے ساتھ نہیں پیش آتے ہیں یا جانا نہیں بند کرتے ہیں، بلکہ جاتے رہتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ ایک کی وجہ سے سب کو اس کٹگرے میں نہیں کھڑا کرتے۔ جب دنیا میں یہ چیزیں ہیں تو بھائی جو علم دین والے ہیں، جو قرآن والے ہیں، جو حدیث کو سمجھ رکھنے والے ہیں، جن کی فضیلت اور جن کا ایک مقام ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، جس کو ہم آگے بیان کریں گے کہ کتنی فضیلتیں ہیں ایسے حاملین دین اور شریعت کے لوگوں کے لیے، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اس طرح بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس طرح سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتے ہیں۔ بہت افسوسناک پہلو، اور اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہے۔ اگر ہم اپنے علماء سے بدگمان رہیں گے، اگر ان سے دور رہیں گے، تو جو دین کی سمجھ رکھے ہوئے ہیں، جو قرآن کی اور حدیث کی سمجھ رکھے ہوئے ہیں،
کس سے ہم اپنے دینی مسائل کا حل کرائیں گے، کس سے ہم رہنمائی لیں گے، رہبری لیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب علماء کو اٹھا لیا جائے گا اور کوئی دین کی باتیں بتانے والا نہیں ہوگا، لوگ بے دین ہو جائیں گے، بد دین ہو جائیں گے، اس لیے کہ صحیح علم نہیں انہیں حاصل ہوگا۔ تو جس طرح کی ان کو جانکاری ہوگی، غلط سلط جانکاری ہوگی، اسی بنیاد پر وہ لوگ عمل کریں گے۔ عمل کرتے کرتے کس کگار پر پہنچ جائیں گے کہ سب پورا معاملہ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی، دین کی سمجھ رکھنے والوں کی بڑے واضح انداز میں فضائل بیان کی ہیں۔ من اراد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کرنے کا یعنی بھلائی کرنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہتے ہیں، یفقہہ فی الدین، تو اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا، انا بعثت معلما، کہ میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں معلم بنا کر کے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کے بارے میں صاف فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے میرے بندوں میں علماء ہیں۔ یہ آیت قرآنی ہے، قرآنی آیت ہے۔ اس آیت کے آگے کسی کی بکواس اور کسی کی خرافات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی کتنا بکواس کرے۔ اللہ نے جب فرما دیا کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والے علماء ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، اور یہ واضح چیز ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو جس کے بارے میں جانتا ہے اسی لحاظ سے، اسی اعتبار سے اس سے ڈرتا بھی ہے، اس کا لحاظ بھی کرتا ہے، اس کا احترام اور ادب بھی کرتا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ضلع مجسٹریٹ ڈی ایم صاحب کا کیا پاور ہے، پورے ضلع کا مالک ہوا کرتا ہے، اس کے پاس کتنے فیلڈ ہیں اور کتنا پاور رکھتا ہے، اور وہ مالک ہے کتنی چیزوں کا، کیا کچھ کر سکتا ہے، اس کے انڈر میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ ایک ڈی ایم، دنیاوی مثال دے رہا ہوں کہ ایک ڈی ایم کے بارے میں، ایک آئی پی ایس افسر کے بارے میں ہمیں معلومات ہوتی، ہم جانکاری رکھتے ہیں، اگر وہ سامنے آ جائے تو کیا ہمارا معاملہ نہیں بدلتا ہے؟ کیا ہمارے گھر آ جائے تو اس کو ہم اس کے ساتھ اسی پوسٹ کے اعتبار سے، اس کے پد کے اعتبار سے کیا ہم نہیں پیش آتے ہیں؟ پورا خیال کرتے ہیں، پورا لحاظ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ جو بڑا ہے اسی کے اعتبار سے ہمیں ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے کہ اس کو اسی کے کٹگری میں رکھا جائے۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ جانکاری ہے نا ڈی ایم کے بارے میں، ایک پولیس کے بارے میں ہمیں جانکاری ہے کہ اس کا کیا پاور ہے، ہمارے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ اللہ کی سمجھ رکھنے والے، اللہ کو جاننے والے، اللہ کی معرفت رکھنے والے، اللہ کی ذات سے آگاہ بندے اللہ کو اللہ سمجھتے ہیں، اللہ سے اتنا ہی خوف کھاتے ہیں، خوف خدا ان کے دل میں اتنا ہی ہوتا ہے جس قدر وہ معرفت الہی انہیں حاصل ہوتی ہے، اللہ کی جانکاری، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرف اشارہ مفسرین نے بیان کیا کہ اسی نقطے کو قرآن نے، اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس لیے کہ علماء جانکاری رکھتے ہیں، علماء جانتے ہیں، علماء اللہ کی ذات کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، شریعت کو پڑھتے ہیں، فقہ اور مسائل سے واقف ہوتے ہیں۔ ان تمام جانکاری کے بنیاد پر قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میں، اللہ فرما رہے ہیں کہ علماء ڈرتے ہیں۔ قرآن اللہ علماء کے مقام کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے، اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب نبی فرما دیجئے، قل، اے محبوب نبی فرما دیجئے، بتلا دیجئے لوگوں کو، ذہنوں میں بٹھا دیجئے بات، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جانکار اور نا جانکار برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کی یہ آیت صاف ہے، اللہ واضح لفظوں میں بیان فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہ محبوب نبی اس چیز کو لوگوں میں عام کر دیجئے کہ جو جانکار ہیں اور جو نہیں جانکار ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، الگ الگ مقام ہے دونوں کا۔
فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ جو جانکار لوگ ہیں اور جو جانکار لوگ نہیں ہیں، نہ جاننے والے جاننے والوں سے سوال کر لیا کریں، پوچھ لیا کریں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، علماء کے مقام کو، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک طرف 1000 عبادت گزار بندے ہوں جو راتوں میں اٹھ کر کے عشاء سے فجر تک اللہ کے بارگاہ میں نظر و نیاز کرنے والے لوگ ہوں، تہجد پڑھنے رونے گڑگڑانے والے لوگ ہوں. 1000 عابد، 1 2 نہیں، 1000 ہوں. لیکن ایک فقیہ، ایک مسئلے مسائل جاننے والا، ایک دینی کام کرنے والا، ایک قرآن اور حدیث کا عالم ماہر، شیطان پر یہ زیادہ بھاری ہے بالمقابل 1000 جاہل عابد کے. عابدوں کا کچھ نہیں پتا کب بہک جائیں، کب پھسل جائیں، کس پوائنٹ سے کہاں قدم لڑکھڑا جائیں. لیکن ایک قرآن اور حدیث کا جاننے والا ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، اس کے لیے بہکنا پھسلنا بہت ہی مشکل ہے. لیکن عالم اگر بہکتا ہے تو بہت لوگ بہکتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک عالم کا گمراہ ہو جانا ایک بہت بڑی قوم کا گمراہ ہو جانا ہے. اس کے پیچھے کتنے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اور ایک عالم اگر اپنے راستے پر ہے، ہدایت پہ ہے، تو اس کے ذریعے کتنے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، کتنا بڑا کام انجام دے گا وہ عالم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 عابد جاہل عبادت کرنے والے یہ شیطان کے لیے کچھ نہیں ہے. بہت ہی آسان ہے شیطان جب چاہے ان کو بہکا دے، لیکن ایک فقیہ، ایک عالم کو بہکانا اس کے لیے بہت مشکل ہے. ایک واقعہ بہت مشہور ہے، اسی ذیل میں عرض کر دیتا ہوں واقعے کو، آپ سب جانتے بھی ہوں گے، ریپیٹ کر رہا ہوں. کارگزاری کے لیے ابلیس اپنا تخت لگاتا ہے سمندر میں، اور وہ اپنے کارندوں کی کارگزاری لیتا ہے. تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. سارے لوگ سناتے ہیں جو کچھ کر چکے ہوتے ہیں دن میں. تو اسی طرح جو ہے ابلیس خوش ہوتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، گلے لگاتا ہے. جس کا جتنا بڑا کارنامہ ہوتا ہے، جو شیطان زیادہ بہکائے ہوئے ہوتا ہے، زیادہ لوگوں کو گمراہ کیے ہوئے ہوتا ہے، اسی اعتبار سے ابلیس سن کر کے خوش ہوتا ہے. تو ایک واقعہ ہے کہ ایسے ہی تخت لگا ہوا تھا اور کارگزاری سنائی جا رہی تھی. ایک شیطان نے یہ سنایا کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے میں عربی اردو پڑھنے جا رہے تھے، قرآن پڑھنے جا رہے، ناظرہ پڑھنے جا رہے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہم نے ایسا بہکایا منچوں کو، اتنا برغلایا، اتنے ذہن پہ سوار ہوا بہکایا کہ وہ بچے مدرسہ نہیں گئے پڑھنے، بہک گئے اور بستہ ادھر ادھر کیے دائیں بائیں اور وہ واپس چلے گئے اور وہ پڑھنے نہیں گئے، غیر حاضری کروا دیا. ابلیس سنا تو بہت خوش ہوا، بہت اچھلا کودا، اس کو گلے لگا لیا کہ واہ میرے بہت ہی خاص، تم نے تو بڑا اچھا کام کیا. اور شیطان چڑھنے لگے، جلنے لگے. یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہکایا ہے، صرف چھوٹے بچوں کو بہکانے کوئی بڑا کام ہے. اور اس پہ یہ ہمارے سردار ابلیس صاحب جناب اتنے خوش ہو رہے ہیں، اتنا شاباشی دے رہے ہیں. اعتراض کیا اور شیطانوں نے کہا، آپ محترم، آپ اتنا ان کا استقبال کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، گلے لگا رہے ہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے بہکایا. ہم نے تو ایسا کارنامہ، ہم نے بڑوں بڑوں کو بہکایا، بڑے بڑے محلے کے چوکیداروں کو بہکایا، ہم نے تو بہت بڑے بڑے چودھریوں کو بہکایا ہے. ہمیں تو آپ ہم سے خوش ہونا چاہیے، بجائے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہکا کر کے آیا. ابلیس نے کہا کہ تم نہیں جانتے میں خوش کیوں ہوا ہوں، تم لوگ ابھی نہیں جانتے. چلو میں دکھاتا ہوں ریئل میں. واقعہ ہے، ابلیس کچھ شیطانوں کو جو معترض تھے، اعتراض کیے تھے، ان کو لے کر کے اور خود ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کے ایک عابد صاحب جو بہت ہی عبادت گزار تھے لیکن تھے جاہل،
ان کے گھر گیا، رات میں دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہو جو رات میں میرے پاس آئے ہو؟ وہ شیطان کہنے لگا کہ میں جبرائیل امین ہوں، اللہ کے طرف سے بھیجا گیا ہوں، تمہاری عبادت اللہ کو بہت پسند آ گئی ہے اور اللہ نے تمہارے پاس مجھے بھیجا ہے اور میں براق لے کر کے آیا ہوں، آپ اس پہ سوار ہوئیے اور آپ کا معراج کرائیں، یعنی اللہ سے ملاقات کرائیں۔ چلیے، آپ کی عبادت اتنی قبول ہو گئی ہے۔ عابد صاحب تھے، عابد بہت خوش ہوئے، نکلے، بیٹھ گئے، شیطان نے بیٹھایا اور بیٹھا کر کے لے جا کر کے ایک باہر بستی کے باہر جو گڈھا تھا جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے، وہاں لے جا کر کے ڈھکیل دیا، کہا یہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ پھر شیطانوں کو لے کر کے ایک عالم کے گھر پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون؟ شیطان نے بتایا کہ میں جبرائیل امین ہوں، اللہ نے بھیجا ہے آپ کے کاموں اور آپ کے دینی مشغلے کو، دینی امور کو بہت اللہ خوش ہیں آپ سے، اور اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے، جبرائیل امین کو بھیج دیا ہے، اور یہ براق لے کر کے آیا ہوں، اس پہ آپ بیٹھیے اور آپ معراج کرائیں، اللہ سے ملاقات کرائیں آپ کی۔ وہ عالم صاحب کہیں اچھا ٹھیک ہے، نکلتا ہوں۔ ایک بڑی سی لاٹھی تھی گھر میں، اس لاٹھی کو نکالے اور دروازہ کھول کر کے کھڑے ہو گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے، کہنے لگے کہ تو شیطان مجھے بہکانے آیا ہے، کیا مجھے نہیں پتا ہے کہ جبرائیل امین نہیں آ سکتے ہیں؟ پیغمبروں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پیغامبر جب ہے نہیں تو پیغام ان کے پاس آنے والا نہیں، جبرائیل امین آ ہی نہیں سکتے ہیں، پیغمبروں کا سلسلہ بند ہے، براق لے کر کے آئے ہو، مجھے اللہ سے معراج کے لیے لے جا رہے ہو۔ ابلیس اپنے شیطانوں کو لے کر کے وہاں سے بھاگا، اور اس کے بعد پھر بتایا کہ دیکھا ایک عابد کو جب میں لے گیا تو اس نے کچھ بھی سوال نہیں کیا، اس کے دل میں ذرہ برابر شک بھی پیدا نہیں ہوا، اور فوراً آ کر کے بیٹھ گیا اور گڈھے میں گرا دیا اس کو۔ اور ایک عالم کے پاس جب گیا تو دیکھا کس طرح مجھے ڈانٹ پڑی، اور بھاگتے نہیں تو لاٹھی بھی پڑ جاتی۔ یہ فرق ہوتا ہے جاننے اور نہ جاننے والوں میں۔ موت کے وقت جس وقت نزا کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت بھی ابلیس بہکانے کے لیے آتا ہے، جو پڑھے جانکار ہوئے ہوتے ہیں اس انداز میں انہیں اس طرح کا سوال کرتا ہے، پانی پلاتا ہے۔ جو نہیں جانکار ہوتے ہیں پھسل جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں۔ جو جانکار ہوتے ہیں اللہ کا جو علم انہیں ملا ہوا ہوتا ہے اس روشنی میں وہ جان جاتے ہیں، پرکھ جاتے ہیں کہ یہ ابلیس کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ میری امت کے علماء، علماء امتی کمثلی انبیاء بنی اسرائیل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث میں سنا پڑتا ہے، اس کا ترجمہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! جیسے انبیاء بنی اسرائیل میں جو پیغمبر آئے، کتنے پیغمبر، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت سلیمان، کتنے پیغمبر، جیسے ان کی فضیلت ہے یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، میری امت کے علماء اس طرح ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام علماء کو بیان کرتے ہوئے کہ میری امت کے علماء کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت ادنا امتی پر۔ اسی لیے کہا گیا ہے عربی کتابوں میں موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم کا مر جانا، ایک عالم کا مر جانا، ایک دنیا کا ختم ہونا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں مرا ہے، ایک عالم مرا ہے، جو وہ عالم نہیں مرا ہے اس لیے اس کے پاس جو علوم تھے، جو قرآنی علوم تھے، جو حدیث نبوی علوم تھے، وہ سب تمام چیزوں کو لے کر کے اس دنیا سے گیا، قبر میں پہنچا ہے۔ یہ علماء کرام کی فضیلت ہے جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔
ذرا سا کوتاہی علماء کی ہم دیکھ لیتے ہیں، کسی ایک عالم کی حرکت دیکھ لیتے ہیں، سارے علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا انصاف ہے کہ سارے علماء سے ہم بدگمان ہو جائیں؟ سارے علماء ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، سب غلط نہیں ہوتے ہیں۔ یوٹیوب پہ پگڑی باندھ کے چند کتابیں سامنے رکھ کر کے بیٹھتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں، قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، اتنا ان کا اعتقاد کرتے ہیں، اتنا بھروسہ ان پر کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں یوٹیوب پہ ان علماء کا سنتے ہیں، لیکن اپنے گھریلو علماء، اپنے محلے کے علماء کس حال میں ہیں؟ ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے؟ ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ کس انداز کا تعلق ہے؟ کبھی ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں، کبھی ان کی صحبت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ان سے ہم کوئی حل چاہتے ہیں دینی یا دنیاوی، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کیا ہم ان کے پاس لے جاتے ہیں اور ان سے کچھ سننے کی ہم کوشش کرتے ہیں؟ بہت افسوسناک پہلو ہے، اس سلسلے میں ہماری بڑی کوتاہیاں ہیں۔ بلکہ اللہ معاف کریں، ہم میں سے بہت سے علماء سے اس طرح بدگمان ہوتے ہیں، بدتمیزی کے، بد تہذیبی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک حافظ قرآن کو بے عزت کرنے والا، اس کی کئی نسلوں تک کوئی حافظ نہیں بن پائے گا۔ اگر کوئی ایک حافظ کی بے عزتی کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، اس لیے کہ وہ حافظ کو صرف اس کو نہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے سینے میں جو علوم ہے، جو قرآن ہے، ہمارا احترام، علماء کا احترام کیوں بتایا جاتا ہے؟ کیوں ہے؟ اگر ان کے پاس وہ قرآن نہ ہوتا، وہ حدیث کے علوم نہ ہوتے، تو ان کی کوئی حقیقت نہیں، وہ عام لوگوں کی طرح، لیکن وہ اس سے جڑ گئے ہیں وابستہ۔ جس طرح قرآن کے ساتھ جو کاغذ لگا دیا جاتا ہے، یا جزدان، جو کپڑے میں قرآن کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کپڑے کی اہمیت بڑھ جاتی کہ نہیں؟ کیا ہم اس کو ایسے ہی اس عام کپڑے کی طرح سمجھتے ہیں؟ یا قرآن کے ساتھ لگا ہوا جو اس پہ دفتی ہوتی ہے، کیا اس دفتی کو عام دفتی کاغذ سمجھتے ہیں؟ پیپر کی طرح اس کو ہم ردی ٹکڑوں کی طرح پھینک دیتے ہیں؟ نہیں، احترام کرتے ہیں اس کاغذ کا بھی، اس گتی کا بھی احترام کرتے ہیں، اس گتے کا، اور اسی طرح کپڑے کا بھی کیوں احترام کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن سے جڑی ہوئی ہے، قرآن سے وہ جڑا ہوا ہے کاغذ و کپڑا۔ ایسے ہی ایک حافظ یا ایک عالم، علماء، ان کی نسبت کس چیز سے ہے؟ اللہ سے نسبت ہے، رسول اللہ سے نسبت ہے، قرآن سے نسبت ہے، حدیث سے نسبت ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا گیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، قرآن کی تعلیم کریں، قرآن کو لوگوں کو پڑھائیں، سکھائیں۔ اسی لیے پڑھنے والوں کے بارے میں، جو قرآن پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ جو حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں آ جائیں، قرآن سیکھنے کے لیے مدرسے میں آ جائیں، یا کہیں بھی حلقے میں بیٹھ جائیں، ان کو عام نہ سمجھا جائے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے فرشتوں کو کہ اے فرشتوں، ان کو شاباشی بھی مت دو، ان کے پیٹھ بھی تھپتھپاؤ نہیں، بلکہ تمہارا جو مقدس پر ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا اپنے پروں کو ان کے قدموں کو نیچے بچھا دو۔ یہ حدیث ہے۔